رات کا پہلا پہر تھا۔ بغداد کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بازار کی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور ہوا کہ جھونڈ کے گرد آلود خاموشی کو چیرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایسے میں ایک سایہ اندھیروں میں دبے قدموں چل رہا تھا۔ یہ ایک چور تھا، نہ عام چور بلکہ وہ شخص جو برسوں سے بغداد کے پوشیدہ رازوں سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کون سی حویلی کب خالی رہتی ہے، کس بازار میں زیور بغیر پہرے کے رکھا جاتا ہے اور کس گلی میں رات بھر کوئی پہرا نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی رات وہ کسی بڑے شکار کی تلاش میں تھا۔ فاقہ کشی نے اسے بے چین کر رکھا تھا اور دل میں خواہش تھی کہ کوئی ایسا خزانہ ہاتھ لگے جو اس کی زندگی بدل دے۔ وہ گلیوں میں گھومتا رہا مگر ہر جگہ تو سخت پہرا تھا، اعمال اتنا معمولی کہ محنت کے قابل نہ تھا۔ یکایک اس کی نگاہ مسجد کے کھلے دروازے پر پڑی۔ اندر سے مدھم روشنی جھلک رہی تھی، شاید کوئی خیرات کی قیمتی چیز ہو۔ یہ سوچ کر وہ احتیاط سے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ مسجد میں عجیب سا سکون تھا، نہ کوئی آواز نہ کوئی حرکت، فقط ایک لالٹین کی روشنی جو فرش پر سنہرا عکس ڈال رہی تھی۔ چور نے آہستہ سے کونے میں رکھے چند لکڑی کے صندوق کھولے۔ اندر صرف سکے کپڑے اور دین کی کتابیں تھیں۔ اس کی امید ٹوٹنے لگی۔ پھر اسی وقت اس کی نظر اندرونی حجرے پر پڑی۔ وہاں ایک نفیس تپائی پر خوبصورت کپڑا پڑا تھا۔ کپڑے کے نیچے ایک صندوق تھا، پوشیدہ اور قیمتی دکھائی دیتا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی خزانہ ہوگا۔ اس نے کپڑا ہٹایا اور صندوق کھولا، مگر اندر نہ سونا تھا نہ چاندی نہ جوہرات، صرف ایک قدیم خوبصورت کتاب تھی۔ اس کے صفحات سنہری کناروں سے مزین تھے اور ان پر سیاہ روشنائی جگمگا رہی تھی۔ چور نے حیرت سے کتاب چھوئی تو ایک عجیب روحانی لرزش اس کے اندر اتر گئی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے مسجد کی دیواریں اس کے ارادوں سے واقف ہوں۔ اچانک پیچھے قدموں کی آواز گونجی۔ وہ پلٹا، سامنے سفید داڑھی والا بزرگ امام کھڑے تھے۔ امام نے نرمی سے کہا، بیٹے یہ مسجد ہے، یہاں لوگ اپنا مال نہیں اپنے گناہ اور غم چھوڑتے ہیں۔ یہ کتاب خزانہ نہیں ہدایت ہے، اگر تم اسے لے جاؤ گے تو دنیا شاید مل جائے مگر ایمان کھو بیٹھو گے۔ چور کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ کئی دنوں کی بھوک بھی اس لمحے بے معنی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، وہ سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے زندگی بھر چوری کی مگر آج پہلی بار محسوس ہوا کہ اصل دولت کیا ہے۔ امام نے اسے اٹھایا، پانی پلایا اور شفقت سے کہا، واپس لوٹ جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ اللہ کی مسجد نے تجھے خالی نہیں لوٹایا بلکہ توبہ اور روشنی عطا کی ہے۔ چور خاموشی سے مسجد سے نکلا، لیکن اس رات وہ چور نہیں، ایک تائب بندہ بن کر باہر نکلا، اور یوں وہ رات اس کی قسمت بدلنے والی رات ثابت ہوئی۔